اسرائیل جو ہے وہ بھی کسی حد تک ریلیکٹنٹ ہے وہاں پہ خود اپنی پریزنس شو کرنے میں، لیکن اگر اس کے پاس آپشن نہ ہوئی تو وہ خود وہاں پہ چلا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عرب کنٹریز کی جو فورس ہے اس کی وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہم نے ہمیشہ عرب ورلڈ میں ملٹری ڈپلائمنٹ سے فیو اوکیزنس ہم نے گریز نہیں کیا ہے. ہم نے ان کے ساتھ وہ ڈپلائمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور اب تو سمجھیے کہ ہمارا اور ان کا ایک پیکٹ ہو گیا ہے. سو پاکستان از انسٹیٹیوشنلائزڈ انٹو عرب سیکورٹی فریم ورک. لیکن جو اس میں بھی جو نئے سیئرس تھے نا، جو اس میں سوال اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ شاید ایران کے خلاف ہوا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نہ تو سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ جنگ چاہتا ہے، نہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ جنگ چاہتا ہے. اور سعودی عرب نے جو اس وقت اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ قدر واضح ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس نے اپنی سیکیورٹی کو ایکسپینڈ کیا ہے. اس میں ایک سمجھیے انہوں نے ڈائیورجنس کی ہے، انہوں نے انکلوڈ کیا ہے پاکستان کو. پھر انہوں نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے، فنکشنل کی ہے اپنی ریلیشن شپ، اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں ہیں ود اسرائیل. ٹرمپ نے یہ کانورسیشنز کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کانورسیشنز کو پھر اسرائیل کے سامنے رکھیں گے اور ایک مڈل آف دا لائن یا کوئی صورتحال نکل آئے. اور دیکھیے آل سائڈ اینڈ ڈن اسرائیل بھی بہت مشکل میں، اور اسرائیل کو پش بیک عرب ورلڈ سے نہیں آ رہا، اسرائیل کو پش بیک آ رہا ہے ویسٹرن ورلڈ سے. اسرائیل کو پش بیک آ رہا ہے امریکن الائز سے. 80% کنٹریز نے یونائٹڈ نیشنز میں پیلسٹینین اسٹیٹ کو مانا ہے. یہ چیز دفن ہو گئی، ابراہیم ایکارڈز پہ سوال اٹھ گیا ہے. تو اسرائیل صرف فورس سے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا. اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے بیہائنڈ ڈورز یہ بات واضح کی ہے اسرائیل کو کہ جو ویسٹ غزہ کی آکوپیشن ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور شاید یہی وہ میٹنگ گراؤنڈ بن جائے جس کے تحت صورتحال جو ہے وہ قابو میں آ جائے. کیا اسرائیل فار گڈ ریسٹرینٹ ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ نو. کیونکہ دیکھیے ان پوری کانورسیشنز میں جو ہم ہر وقت قیاس آرائی کرتے ہیں، اس پوری کانورسیشن میں دی ایلیفنٹ ان دا روم از اسرائیلز بیہیویئر اینڈ دا فیکٹ کہ امریکہ بھی اس کو ریسٹرین نہیں کر پا رہا. اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اسرائیل کی بیکنگ امریکہ کے لیے بیگیج بن گئی ہے، چاہے وہ اس کا یونیپولر ورلڈ میں اس کا لیڈرشپ کا کردار ہو، یا ورلڈ آرگنائزیشنز کی فعال ہونا ہو، یا انٹرنیشنل لا ہو. I mean, this is not a small thing کہ it was France and Saudi Arabia that stood and proposed the Palestinian state, اور عرب ورلڈ سعودی عرب نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں. اس کا سمبولزم ہی بہت زیادہ ہے. تو اس وقت PR ڈیزاسٹر ہے اسرائیل کے لیے، اور اسرائیلی پرائم منسٹر آئسولیٹڈ ہیں. اچھا ہوگا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ صورتحال پھر ورنہ مزید مخدوش ہو جائے گی. بیکاز آئی تھنک ٹرمپ از آلسو لوزنگ ہز پیشنس. وہ سپورٹ تو کر رہے ہیں اسرائیل کو، لیکن ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کے الائز ان سے الگ ویژن رکھتے ہیں. اور یہ جن لوگوں نے آج سپورٹ کیا ہے اس پیلسٹینین اسٹیٹ کو، یہ 2 سال تک ہارڈ کور سپورٹرز تھے اسرائیل کے. اب ان کی اسٹریٹ بے قابو ہو رہی ہے. ان سے جو ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ بڑے بڑے، وہ عرب ورلڈ میں نہیں ہو رہے جی. وہ they are happening in Tokyo, they are happening in London, they are happening in Paris, they are happening in Spain, and they are happening in all European countries. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مڈل آف دا لائن کوئی صورتحال نکلے گی، اور پاکستان کا اس سیکیورٹی فریم ورک میں کوئی کردار ہوگا. اس کردار کے خد و خال ابھی واضح نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا بتائیے گا، دیکھیں اسٹریٹ پریشر بڑھ رہا ہے، ویسٹ میں بڑھ رہا ہے، حکومتوں میں بڑھ رہا ہے، جو حکومتیں ہیں وہاں پہ ان پہ اسٹریٹ پریشر بڑھ رہا ہے. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ جو حکومتیں تھیں وہ ایز سچ کنونسڈ نہیں تھیں کہ ٹو گو اگینسٹ اسرائیل. چلے اسٹریٹ پریشر کی وجہ سے یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس کی وجہ سے دے ہیو اسٹارٹیڈ ریکگنائزنگ پیلسٹائن ایز اے اسٹیٹ. ایک تو بات یہ ہوگی، چلے وہ ہو گیا، تھوڑی سی شفٹ آ گئی ان کی سوچ میں. میجر شفٹ ہے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، میجر شفٹ آ گئی اس میں، ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر ہم نتن یاہو کے اینگل سے دیکھیں، تو نتن یاہو از اسٹل ایڈمنٹ اینڈ ہی از کمنگ اپ وتھ اسٹیٹمنٹس لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر، اینڈ ہی از کنونسڈ کہ جناب ویئر ایور حماس از فاؤنڈ ہی ول گو فار اٹ. اور اس میں کوئی وہ ریلیکٹنٹ نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں، ہی از ناٹ منسنگ ہز ورڈس. دیکھیے یہ جو اس وقت ان کے اسٹیٹمنٹس کی سختی ہے،
وہ ان کی فرسٹریشن کا عکاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے تو اپنی پوری سیاست ہی اس بات پہ بلڈ کی تھی کہ وہ کبھی بھی پیلسٹینین اسٹیٹ کا انعقاد نہیں ہونے دیں گے. دا فیکٹ کہ یہ چیز یونائٹڈ نیشنز میں ہو گئی, دس از اسرائیلز ڈیفیٹ. اور امریکہ باوجود تمام تر کوشش کے اس کو روک نہیں پایا. جو ویٹو پاور اسٹیٹس ہیں ان سب نے بھی پیلسٹینین اسٹیٹ کو سپورٹ کیا ہے, ایکسپٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. حماس از انٹرسٹنگ. دیکھیے, حماس کو عرب ورلڈ بھی بیک نہیں کرتی. حماس کو عرب ورلڈ بھی ایران کی پراکسی کے طور پہ دیکھتی ہے. اور ابھی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن نے بھی کہا ہے کہ ہمیں مائنس حماس فارمولا چاہیے. تو حماس ہیز پروبیبلی آؤٹ لیوڈ اٹس ویلکم. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حماس ختم ہو جائے گی, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس وقت مائنس حماس فارمولا باہر نکل آئے. اور اس وقت سب سے بڑی جو اس وقت مشکل ہے, کیونکہ ہر ایک کی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں نا, تو ہمیں ہر ایک کو فیس سیونگ دینی ہے. عرب لیڈرشپ کو فیس سیونگ دینی ہے, قطری لیڈرشپ کو فیس سیونگ دینی ہے, اسرائیل کو فیس سیونگ دینی ہے, تب کوئی فعال راستہ نکلے گا. اس میں حماس کی قربانی دینے کو سب تیار ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, حماس کا جو ٹنل نیٹ ورک تھا وہ بالکل ختم ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اور جو کہ ایک بڑا اسٹیبلش ٹنل نیٹ ورک تھا وہ اسرائیل نے ختم کیا. حماس کو جو جہاں جہاں بھی اس کا نیٹ ورک تھا وہاں پہ اسرائیل نے ہیومن انٹیلیجنس سے اس کو کاؤنٹر کیا, چاہے ایران ہو چاہے دوسری اسٹیٹس ہو, مسلم اسٹیٹس کی میں بات کر رہا ہوں, جہاں جہاں پہ ان کی پریزنس تھی وہاں پہ انہوں نے اس کو ختم کیا. جہاں پہ فزیکل پریزنس تھی اور ابھی بھی شاید کسی حد تک موجود ہے, وہاں سے یہ سوچا جائے یا یہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ اسرائیل از گوئنگ ٹو بیک آؤٹ فرام دیٹ, آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹس ہیپننگ. اور ٹھیک ہے, آپ نے کہا جناب کہ ٹرمپ جو ہے وہ کسی حد تک ان کے پیشنس جو ہے جواب دے گئے ٹرمپ کے, اور وہ بھی چاہتے ہی ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تھوڑا سا, یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے, نتن کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا کاؤنٹر کیا جائے. سو ٹھیک ہے, وہ کاؤنٹر تو نہیں, روک لگائی جائے. کیا کیا جائے جی؟ سوری, واٹ آر یو یوزنگ؟ تھوڑی سی روک لگائی جائے. تھوڑی سی روک لگائی. چلے وہ اردو میں آپ کہہ دیں, میں تھوڑا سا اردو میں کمزور ہوں, تو وہ روک لگائی جائے, چلے ٹھیک ہے, ایسے کر لیتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از جی کہ وہ اس میں کیسے آپ کریں گے. دیکھیں, اگر امریکہ کے اندر دیکھا جائے, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج دیکھیں, چلتی ساری جوز سے ہے, جو چلاتے ہیں اس کو سارے کوریڈورز آف پاور میں جوز بیٹھے ہوئے, امریکہ کے اندر ہر جگہ پہ جوز بیٹھے ہوئے آن ہز اون. ٹرمپ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ جناب اس کو تھوڑا سا, جو بھی آپ اردو کا ورڈ یوز کریے, میں تھوڑی سی یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے, تو وہ اس میں وہ کیا جائے, اس کو نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. میں تو نہیں کہہ رہی کہ پاسبل ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. اگر یہ تمام عوامل نہ ہوتے جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, تو آپ کا خیال ہے اسرائیل 2 سال میں وہ سب کچھ کر سکتا جو اس نے کیا ہے؟